بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 482 ہے اور آج کا عنوان ہے صحابہ کی محبت اور اتباع سنت۔ روایت سماعت کی لی، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لم يكن شخص احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وكانوا اذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی محبوب نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو آپ کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ بزرگان محترم، یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سیرت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کامل محبت اور ادب کا نہایت حسین نمونہ پیش کرتی ہے۔ ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ حال تھا کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان، مال اور ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن دوسری طرف وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پسند اور ناپسند کا اس قدر لحاظ رکھتے تھے کہ اپنی محبت کے اظہار میں بھی وہ سنت سے تجاوز نہیں کرتے تھے۔ عام طور پر دنیا میں جب کسی محبوب یا بڑے شخص کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے احترام میں کھڑا ہونا محبت اور ادب کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس طرز عمل کو اس لیے اختیار نہیں کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچی محبت وہی ہے جو محبوب کی رضا کے تابع ہو، نہ کہ محض جذبات کی پیروی میں ہو۔ یہ حدیث اس بات کی بھی تعلیم دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عاجزی اور انکساری کو پسند فرماتے تھے۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جائے جو بادشاہوں اور متکبر لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس میں امت کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ وہ تکلف، نمود و نمائش اور غیر ضروری تعظیم سے بچیں۔ مزید یہ کہ اس حدیث سے یہ اصول بھی واضح ہوتا ہے کہ دین میں اصل معیار سنت کی پیروی ہے۔ اگر کوئی عمل بظاہر محبت اور ادب پر مبنی ہو لیکن وہ سنت کے خلاف ہو تو اسے ترک کر دینا ہی حقیقی محبت کا تقاضا ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ ہم آپ کی تعلیم، عادات اور آپ کی پسند و ناپسند کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہی محبت کا سچا اور کامل معیار ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔